اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ساری کائنات عرش اولا سے تحت الثری تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا معنی ہے۔ تو اس جنت میں آ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جنت فرمایا ہے، اس میں آ کر تم اس جنت والے کو کیوں بھول گئے؟ تو آپ نے 72 سال میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سوائے اللہ کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس ایک آیت کو یہ ساری کائنات اگر سمجھ لیتی تو سارے کے سارے واصل بحق ہو جاتے۔ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو نبی کو نبی سمجھ رہا ہے، اس کا معنی نکالے گا تو سارے قرآن میں اللہ نے ثابت کیا کہ نبی نہیں ہے، اللہ ہے۔ الف لام میم ایک مکمل کتاب ہے، طٰہٰ ایک مکمل کتاب ہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ موت ہے اور جو نیا آیا ہے وہ زندگی ہے۔ تو آس رکھے بیٹھا ابھی موت آئے گی۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کوئی نبی نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جرم سے لے کے اشرف المخلوقات تک ایک ہی سینے سے نکلی ہے؟ اس ادھر سے آنکھ بند کر کے جب تھرڈ آئی اس جہان میں کھولے گا تو کہے گا او یار میں نے تو بھی قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور واپسی بھی ہو گئی۔ تمام نبیوں کو کون سا راز دیا گیا؟ بہت بڑا راز دیا گیا۔ سارے اولیاء نے اس کی پیروی کر کے کوئی تھوڑی کوئی زیادہ کوئی تھوڑی کوئی زیادہ رازوں کو پا کے تو وہ درجہ بدرجہ ولایت پہ فائز ہوئے۔ اب نہ پیر کی مانو خدا کا واسطہ، نہ کسی مولوی کی مانو۔ اب سارے کے سارے پیر فقیر انبیاء جس کو ماننے والے ہیں، تمہارے سامنے جب وہ لیٹر رکھ دیا گیا ہے، میرے واجب الاحترام حاضرین سامعین، آج کا میرا موضوع درس قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اس کی تفہیم، اس کے مفہوم، اس کی گرامر، سیاق و سباق کو سمجھنا۔ جیسے سورۃ فاتحہ کے 40 نام ہیں، کوئی کسی نام سے تشریح کرتا ہے، کوئی کسی نام سے تشریح کرتا ہے، لیکن فاتحہ جو اسم ہے، لفظ ہے، اللہ کا نام ہے، اس کی 40 صفتیں ہیں۔ اس سے 40 مفہوم واضح ہوتے ہیں۔ ہر اسم بہت سی صفات پہ مشتمل ہے۔ ہر اسم مصدر ہے، مصدر۔ جیسے پورے جسم میں سینے کو صدر کہتے ہیں، اسی طرح شہروں کی وہ چنگیاں جہاں آ کے تمام گرد و نواح کی چنگیوں کا کیش جمع ہوتا ہے، اس چنگی کو صدر چنگی کہتے ہیں۔ اور جس چوک میں آ کے سارے بازار ملتے ہیں اس کو صدر بازار کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک صدر ہے، ماخذ ہے، چشمہ ہے، مجموعہ ہے، باقی تمام شاخیں اس پہ آ کے ملتی ہیں۔ اس طرح ہر نبی مصدر ہے، ہر ولی مصدر ہے۔ ہر نبی نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جرم سے لے کے اشرف المخلوقات تک ایک ہی سینے سے نکلی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس مصدر کی طرف جہاں سے نکلی ہیں اس کی طرف جانے کے راستے ہیں۔
ہر کیڑی بھی ایک راستہ ہے، مکھی بھی ایک راستہ ہے، یہاں پاکی پلیتی کی شرط نہیں ہے، ہر چیز کلو امور اللہ ہے، تمام کے تمام اوامر امر طاقت اللہ کی طرف مڑتی ہے۔ اللہ مصدر ہے، صدر ہے، ہر چیز اس کی طرف مڑتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہر ایک کو نہیں پتہ کہ ہر چیز اللہ کی طرف مڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، نہ کسی نبی نے نہ ولی نے، بے اذن ہی اس کے امر کے مطابق، اس کے ارشاد کے مطابق، اس کے خطبے کے مطابق اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سارے کے سارے جتنے رستے ہیں وہ اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، مڑتے ہیں سب۔ اب ہر ایک کو نہیں پتہ، کوئی تو کہتا ہے انسان بھی نہیں وہاں پہنچتا، کوئی کچھ کہتا ہے، اس نے چونٹی کے بارے میں کیا فیصلہ دینا ہے کہ کیڑی بھی اللہ کی طرف پہنچتی ہے۔ ہر چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ میری طرف پہنچتی ہے، یہ میرے راستے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہر آیت کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، باقی ان کی شاخیں ہیں جتنی بھی ہیں، اصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کوئی ترجمہ کرتے ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ گئے نہیں ہیں۔ جب اس کی چیز موجود ہے تو وہ اپنی چیز میں حاضر ناظر موجود ہے۔ اللہ اپنے ہر حرف میں موجود ہے، نبی اپنے ہر حرف میں موجود ہے، ہر چیز اپنے اسم میں مسمى موجود ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کا نام دیکھ لو، تو قرآن نے فرمایا نام اور نشان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ اللہ کا نام آ گیا تو وہ بے ایمان ہے جو یہ سمجھتا ہے اللہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ نام اس لیے لوگ بے فیض پھرتے ہیں اور 100 سال پیر ماننے کے بعد نہیں مانتے، خدا کو ماننے کے باوجود خدا کو نہیں مانتے، نبی کو ماننے کے باوجود نبی کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ وصل ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی ہر صفت میں، ہر اپنے اسم میں موجود ہوں، چاہے کوئی بھی صفت چیونٹی کو آپ لے لیں اس سے بھی اللہ حاصل ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قسم ہے تحقیق مزید کہ میں نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، سارے اسماء۔ اب کسی کو سمجھا نہیں، کسی نے سمجھا کہ اللہ کریم رحیم یہ اسماء ہیں، یہ اسماء ہیں، لیکن یہ اسماء عظام ہیں، یہ نام اس ذات سے منسوب ہیں، ذاتی نام ہیں سارے کے سارے، صرف اللہ نہیں۔ ہر دور میں ہر نبی کے لیے ایک نام منتخب ہوا، کسی کے لیے کریم، کسی کے لیے رحیم، کسی کے لیے، وہ اس کا ذاتی نام تھا، ہر نبی کا وہ اس کا ذاتی نام، اور ہر ولی کو اس کے مرشد کریم نے جو ذکر دیا، اسم دیا، وہ اس کے لیے ذاتی ہے، کیونکہ اس کی ذات کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے تجھے دیا ہے فلاں کے لیے بھی ہے فلاں کے لیے بھی نہیں، جس کو دیا ہے اس کا وہ ذاتی اسم ہے،
اس کی ذات کے لیے. اور پھر یہ اللہ کا معنی کوئی نہیں. پورے قرآن میں تلاش کرنے کے باوجود اللہ کا معنی کوئی نہیں ملا. اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ساری کائنات عرش اولا سے تحت الثری تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا معنی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا معنی ہے. اسم اللہ کا، ذات اللہ کا معنی ہے. معنی کسے کہتے ہیں؟ اس کو عرف عام میں لفظ ہے معنی. معنی کہ میں نہیں. اب جب آپ نے کسی چیز کا معنی نکالا تو وہ چیز نہ نکلی، اس کا کوئی اور پہلو نکلا تو وہ معنی ہے. یعنی وہ چیز ختم، اس کی بجائے جو اس کا مفہوم، اس کی تفہیم، اس کی اصل سامنے آئی. اب یہ انسان ہے، انسان، اس کا معنی نکالیں گے تو یہ رحمان ہے. اب جب انسان کا معنی نکالا تو انسان نہ رہا. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے کائنات میں وہ نہیں ہے. معنی کیوں رکھا ہے؟ یہ گرامر کیوں بنائی ہے کہ اس کا معنی کرو، اس کا معنی سمجھو، اس کا معنی سمجھو. معنی سمجھنے سے مراد ہے کہ تو جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ نہیں ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے. تو نبی کو نبی سمجھ رہا ہے، اس کا معنی نکالے گا تو سارے قرآن میں اللہ نے ثابت کیا کہ نبی نہیں ہے، اللہ ہے. یہ اس کا معنی. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر یہ تو رسول ہے میرا. اب وہ محمد نہ نکلا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نہیں ہے محمد باپ کسی کا. اب اگر باپ نہیں ہے تو بیٹا بھی نہیں ہے. یہ اس کا مفہوم اخذ کرنا پڑے گا کہ جو باپ نہیں ہے وہ بیٹا بھی نہیں ہے، مگر وہ میرا رسول ہے اور نبیوں کی تکمیل کرنے والا ہے، مہر ثبت کرنے والا ہے نبوت. اب میں نہ اور نکلا. کسی نے عبداللہ کا بیٹا سمجھا، کسی نے آمنہ کا بیٹا سمجھا، کسی نے کسی کا بھتیجا سمجھا، کسی کا بھانجا سمجھا. لیکن میں نہ بتانے والے نے بتایا جو اس کے معنی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا. جس کا وہ نور تھا، جس سے اس کی تمہید تھی، اس نے میں نہ بتایا. وما محمد الا رسول. کیا ابو جاہل سے بات ہو رہی ہے کہ اے ابو جاہل، ابو لہب، نبی کو نہ پہچاننے والے، تو جس کو محمد سمجھے بیٹھا ہے یہ محمد نہیں ہے. یہ تو نہ عبداللہ سے آیا، نہ آمنہ سے آیا، نہ یہ تو الا رسول، مگر یہ تو میرا جلوہ ہے، میرا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تشریح بتا دی کہ بے شک تحقیق یہ اللہ سے آیا ہے. کیا تم نے اس چیز کو مانا اور کسی نے مانا؟ آپ نے یہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ سمجھانی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے جو اپنی نماز کو سمجھتا نہیں، بے خبر ہے. سمجھانی ہے. اب تمہیں جب ایک لفظ کا نہیں پتا جس میں ساری خدائی پنہا ہے، خدا پنہا ہے، اس ایک آیت کو یہ ساری کائنات اگر سمجھ لیتی تو سارے کے سارے واصل بحق ہو جاتے اور سب پہ صبغات اللہ کا رنگ چڑھ جاتا.
انبیاء کے لیے ہے، یہ آیت انبیاء کے لیے، نتھو فتو کے لیے نہیں ہے۔ نتھوؤں فتوؤں کو تو تمام کے تمام انبیاء سمجھانے آئے، اور یہ سپیچ جو ہے ایٹریبیوٹیڈ، یہ ہر نبی کے ساتھ ہے، صورت انبیاء میں ہے، کسی عام صورت میں نہیں ہے۔ نبیوں کو یہ سبق دیا گیا، نبیوں کو یہ راز بتایا گیا، نبیوں کو یہ کتاب سمجھائی گئی کہ بھائی آگے اب تم اپنی امت کو سمجھاؤ۔ ہر گائیڈ جو ہے، ہر رہنما جو ہے، اس نے اس آیت کو سمجھنا ہے، ارشاد خداوندی کو، خطبات خداوندی کو سمجھنا ہے۔ اب سورت انبیاء میں تمام نبیوں کو کون سا راز دیا گیا؟ بہت بڑا راز دیا گیا۔ سارے اولیاء نے اس کی پیروی کر کے کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ رازوں کو پا کے تو وہ درجہ بدرجہ ولایت پہ فائز ہوئے۔ کوئی ولی بنا، غوث بنا، قطب بنا، ابدال بنا، نجیب بنا، نقیب بنا، اوتاد بنا، استاد بنا۔ اس راز کو، جو راز انبیاء کو بتایا گیا، اس راز کو جتنا کسی نے پایا، اس پر اب بڑے ریمارکس بھی دیے، کومنٹس بھی دیے۔ جتنا بھی کسی نے پایا، کوئی سلطان العارفین بن گیا، سارے عارفین تو نہیں ہے، کوئی قطب بن گیا، کوئی غوث بن گیا۔ وہ راز کیا تھا جو تمام نبی کو بتایا گیا؟ وہ راز یہ تھا، لقد، البتہ، تحقیق، بے شک، لا ریب، نو ڈاؤٹ، لقد انزلنا، بے شک تحقیق اتاری ہم نے، الیکم کتابم، اتاری ہم نے کتاب طرف تمہاری، البتہ بے شک تحقیق، رب نے شک نکالتے ہوئے کہا۔ رب پر کیا شک تھا؟ تمام انبیاء کو، کہ البتہ تحقیق بے شک، انزلنا الیکم، اتاری ہم نے طرف تمہاری، کتاباً، کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں ذکر ہے تمہارا۔ اب نہ پیر کی مانو خدا کا واسطہ، نہ کسی مولوی کی مانو، اب سارے کے سارے پیر، فقیر، انبیاء جس کو ماننے والے ہیں، تمہارے سامنے جب وہ لیٹر رکھ دیا گیا ہے، وہ ہدایت نامہ رکھ دیا گیا ہے، تو تم ایسا رہبر تلاش کرو جو اس لیٹر کو سمجھا سکے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ بنائے، اس خط کو خود پہلے سمجھے۔ ہم ہر جمعے پہ آیت پڑھتے ہیں، پریکٹائزنگ سینٹر اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، جہاں جا کے فقیہ بنتا ہے، فقہ کو سمجھتا ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھتا ہے۔ اب تم ایسے اس سینٹر پہ جاؤ، اس ادارے میں، اس درس میں، اس خانقاہ میں، اس استاد کے پاس جاؤ جو صرف اور صرف تمہیں فقہ سمجھا رہا ہے، قرآن کی تفہیم سمجھا رہا ہے، کیونکہ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے اپنے تمام اسرار و رموز ضم کر دیے، ازل سے ابد تک۔ آپ نے پہلے تو علم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ تمہیں یہ تھاپ دی گئی تھی کہ علم الیقین، پہلے جو میری بات ہے اس پہ یقین لاؤ، پھر عین الیقین۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کوئی نبی نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے؟ جب بیت المقدس میں سارے نبی نظر آئے، حاضر ناظر ہوئے،
سب نے نماز پڑھی، ایک کو امام مانا، وہاں جبریل نے صلاۃ و سلام پڑھا، جو آج ایک ایسا انسانیت میں سے گروپ ہے کہ صلاۃ و سلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے خود پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلاۃ و سلام نہیں تو کیا ہے؟ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، آتأمرون الناس بالبر، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا، اسلام کا، دین کا؟ دروازے کھٹکاتے پھرتے ہو دن رات، آؤ تمہیں کلمہ پڑھائیں، آؤ تمہیں دین سکھائیں۔ کیا آپ اندھے ہیں، بہرے ہیں؟ آپ مرشد والے نہیں ہیں؟ آپ قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ایسے آدمی کے گریبان کو پکڑ کے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے؟ جب تو کیا سمجھا رہا ہے مجھے سمجھا، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا کہ تو خود ہی نہیں سمجھا، تو کیوں لوگوں کو بیزار کرتا پھرتا ہے؟ رب فرما رہا ہے، اور کن کو سمجھا رہا ہے؟ جو دین کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر دین کو نہیں سمجھ رہے، سمجھ نہیں رہے، دین کے مدعی ہو کے پھرتے ہیں، اتنے اتنے بڑے درس بنا کے تبلیغوں کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو نہیں جو سمجھتا نہیں۔ آتأمرون الناس بالبر، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا، اسلام کا، دین کا، میری معرفت کا، کہ آؤ تجھے دین سکھائیں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بے خبر ہو اپنے آپ سے، تمہیں اپنا پتہ ہی نہیں کہ تم کیا ہو، اللہ کی خبریں دیتے پھرتے ہو، دین کی خبریں دیتے پھرتے ہو۔ پہلے یہ تو بتاؤ، خدا فرما رہا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ سے بھولے ہوئے ہو، اپنے آپ سے بے خبر ہو۔ اگر تمہیں پوچھ لیا جائے کہ آج تو یہاں بیٹھا ہے، اس سے 4 دن پہلے کہاں تھا؟ اب قرآن میں تو یہ فرمایا سورۃ طٰہٰ میں کہ جب بھی کوئی شخص ادھر سے آنکھیں بند کر کے ادھر کھولے گا تو پہلا لفظ بھی وہ یہ کہے گا جو غالب نے کہ کس نے شعر لکھا، آئے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اس نے اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے سارا، اس ادھر سے آنکھ بند کر کے جب تھرڈ آئی اس جہان میں کھولے گا تو کہے گا او یار میں نے تو ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا اور واپسی بھی ہو گئی۔ تم اس کو کتنا عرصہ سمجھے بیٹھے ہو کہ کتنی گزر گئی، کتنی باقی ہے، اور تیرا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ موت ہے، جو نیا آ رہا ہے وہ زندگی۔ تیرے ہر سانس کے ساتھ موت اور زندگی چل رہی ہے۔ اس لیے اس ذکر کو پاس انفاس کہتے ہیں، تاکہ اس کو موت بھی یاد رہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ موت ہے اور جو نیا آیا ہے وہ زندگی ہے۔ تو آس رکھے بیٹھا ابھی موت آئے گی، ابھی فلاں ہوگا، یہ تیری بے خبری۔ آتأمرون الناس بالبر، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو اصلاح کا، بھلائی کا، نیکی کا، ثواب کا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تمہیں تو اپنی ایک اتنی چیز کا بھی نہیں پتا
اتنا بھی نہیں پتا، ہر چیز سے بے خبر ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، پڑھتے ہو اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پاس اس کو سمجھتے نہیں؟ اگر سمجھتے تو رب کو یہ تانا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرید کو تو نہیں مارا، داتا کو تو نہیں مارا، غوث کو تو نہیں مارا۔ جو اپنے آپ کو سمجھ گئے اور سمجھ کے سمجھا گئے اور سلسلہ جاری کر گئے سمجھنے سمجھانے کا، یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو نہیں سمجھے۔ تو نے کبھی سوچا کہ بیت اللہ کی ایک نماز مولوی کہتا ہے ایک نماز اور باہر کی لاکھ نماز، وہ ایک نماز زیادہ اثر رکھتی ہے؟ کیا نبی کو ضرورت نہیں تھی؟ اس ایک نماز کی بجائے لاکھ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نبی کو ضرورت نہیں تھی؟ تو تم نے کبھی بیٹھ کے سوچا، کبھی غور کیا؟ اس کا ذکر تو قرآن میں ہی ہے، قرآن میں ذکر ہے، سورۃ مزمل میں ذکر ہے۔ وہاں گئے تو نبی نے تو ایک نئی نماز پڑھائی، غار حرا میں نبی کو اللہ نے نئی نماز پڑھائی، نئی عبادت بتائی۔ کیا یہ سارے جتنے ہیں مولانا، انہوں نے غور کیا کہ نبی کون سی نماز لے کے غار میں آئے اور کون سی لے کے باہر گئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا؟ تو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا غار سے لے کے آئے؟ اور تم اتنی دور دراز سے ایک رہبر و رہنما، ولی سمجھ کے، واصل بحق سمجھ کے، اللہ کا مقرب سمجھ کے تم یہاں تشریف لائے، اور تم آئے کیا لے کے اور گئے کیا لے کے؟ ادھر شعر پڑھتے ہو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، لیکن اتنا بے ایمان وہ لوگ ہیں کہ مرد مومن مرشد کو اگر مرد مومن ہر مرید سمجھتا ہے تو یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ میری تقدیر بدلی ہے؟ یہ ساتھ کیوں نہیں کہتا؟ یہاں کے چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ بے ایمان کیوں بنتا ہے؟ کافر کیوں بنتا ہے؟ منافق کیوں بنتا ہے؟ شعر تو سناتا ہے نگاہ مرد مومن سے، تو کیا اس نے مرشد کو، رہبر کو مرد مومن ہی نہیں سمجھا؟ اس لیے ڈر رہا ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کر رہا، منافقت کر رہا ہے۔ تو کیا تم لوگوں کو بھلائی کا سبق دیتے ہو؟ دروازے کھٹکھٹاتے ہو؟ اتنے اتنے بڑے درس خانقاہیں، یہ سارے سنٹر بنائے ہوئے ہیں کس لیے؟ یہ ساری کی ساری سورت تحریم پڑھ کے دیکھو، ہر لفظ جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے۔ الف لام میم ایک مکمل کتاب ہے، طٰہٰ ایک مکمل کتاب ہے، ہر حروف مقطعات ایک مکمل کتاب ہے، ہر آیت ایک مکمل کتاب ہے۔ تحریم پڑھ کے دیکھو، تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھا؟ یہ ہر کتاب نبی کے لیے ہدایت نامہ، یہ کتاب ہے اس کتاب کے لغوی معنی جو ہیں اللہ سے ملانے والی۔ ہر کتاب، ہر صحیفہ، ہر وید، ہر کتاب خواہ وہ جس پر بھی ہے، جس کی ہے، وہ اللہ کو ملانے کے لیے۔ اگر سکھوں کا گرنتھ ہے
تو گرو نانک نے رب سے ملایا ہے۔ اگر ہندوؤں کی بھگوت گیتا ہے تو وہ بھگوت گیتا اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق رب کو ملاتے ہیں، بھگوان کو۔ ہر نبی، اب تم نے عیسائیوں کو کافر کہہ کے ٹال دیا کہ وہ تو کافر ہو گئے، وہ انہوں نے تیرا انکار کیا ہے، اپنے نبی کا تو نہیں کیا۔ اس کے لیے تو وہ مومن ہے، تو اپنے نبی کے لیے مومن ہے، دوسروں کے لیے وہ تجھے کافر کہتے۔ ہر ایک تو ہر کتاب، ہر صحیفہ وہ کس لیے ہے؟ اپنی ہر شاخ کو اپنے مصدر سے ملانے کے لیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ تجھے نبی ولی بنا کے، رہبر بنا کے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تیرا کام خدا سے ملانا ہے، نہ کہ جدا کرنا۔ اب جب جس کتاب کا مفہوم معنی یہ ہے کہ ذات سے صفت کو ملانا، اور وہ کتاب بھی رکھتا ہے، پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے اور خدا سے جدا کرنے کا سبق دیتا ہے، کیا تمہارا ضمیر، تمہارا شعور یہ کام نہیں کرتا کہ یار اس کا مطلب تو ہے خدا سے ملانا، اور یہ شخص اس کتاب کو پڑھ کر کہتا ہے خدا سے مل نہیں سکتا، کیا یہ شخص کافر ہے، مسلم ہے، مومن ہے؟ تم نے اس کی تحقیق نہیں کرنی تھی کہ اس کتاب کا مدعی، اس کتاب کا دعوے دار وہ خدا سے ملانے کے لیے ہے، اور کیا اس شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے؟ تو جب وہ صحیح نہیں کر رہا، تجھے یہ کہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو سنا نہیں جا سکتا، اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ بات اللہ کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے یا اللہ کی مخالفت کر رہا؟ اب اولیاء اللہ کا تو یہ بابا صوفی برکت علی سالار والے، ان سے ایک نے پوچھا کہ بھائی تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 72 سال۔ تو آپ نے 72 سال میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سوائے اللہ کے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کی کتاب اپنی کہانی اپنے زبانی، یہ جواب دیا کہ میں نے سوائے خدا کے 72 سال میں کچھ نہیں دیکھا، اور تمہیں کھول کھول کے دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ قرآن سمجھایا جا رہا ہے، اور تم پھر لب کشائی نہ کرو اور لوگوں کو یہ راز نہ بتاؤ، تو تم جیسا منافق دونوں جہان میں کون ہو سکتا ہے؟ سورت بقرہ کی آیت اگلے جمعے پہ یا کل کو آپ کو کھڑے کر کے سنواؤں گا کہ جو لوگ اس راز کو جان کر پھر چھپاتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ بھلا جے تم اپنا انجام سن کے سمجھ کے کچھ آنکھ کھول لو کہ جو اس قرآن کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو بیان نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہے، وہ آپ کا انجام بتائیں۔ تو فرمایا آتأمرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا، ثواب کا، اسلام کا، دین کا، رب کی معرفت کا، سب کے وتنسون انفسکم،
اور بے خبر ہو اپنے آپ سے. اور تم کیا کنڈے کھڑکاؤ گے, کیا تبلیغ کرو گے, کیا متھے پہ محراب ڈالو گے, کیا سجدے کرو گے؟ تمہیں تو اپنا ہی نہیں پتا کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے, کس لیے آئے ہو. دانشور تو وہ ہے کہ کتنے بڑے مجمع میں, کتنی بڑی کھیل میں بیٹھا ہو تو اپنی حقیقت کو یاد رکھے. اپنے بچے بھول جاتا ہے. جب تم سوات ادھر ادھر جاتے ہو تو وہاں کی سینریاں دیکھ کر, وہاں کے پہاڑ دیکھ کر اپنے بال بچے بھول جاتے ہو یا وہاں بھی یاد رکھتے ہو؟ تو اگر تم اتنے خطرناک جگہ پہ جا کے بھی اپنا گھر بار نہیں بھولتے تو اس جنت میں آ کر, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جنت فرمایا ہے, اس میں آ کر تم اس جنت والے کو کیوں بھول گئے؟ سوچ نہیں, شعور نہیں. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور بے خبر ہو اپنے آپ سے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, پڑھتے ہو اس کتاب کو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا پاس اس کو سمجھتے نہیں؟ تو یہ آیت پڑھ کے ہر پڑھنے والے کو جب تک اس کا پتہ نہ چل جاتا وہ دوسری آیت پڑھتا, وہ شبینے پڑھتا ہو کے نابینے پڑھتا, اندھا ہو کے آنکھ بند کر لیتا ہے, کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے کہ میں تو نہ دیکھوں گا نہ سنوں گا. یہ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کی آوازیں دیتے ہیں. بڑا قاری صاحب کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. عرب والوں سے زیادہ قاری کون ہو سکتا ہے؟ عرب والوں سے زیادہ قاری کون ہو سکتا ہے؟ اور ان کی یہ کرت ہے کہ جس کا قرآن ہے اس کو وٹے مار رہے ہیں, اس کو اس کے گھر سے نکال رہے ہیں. یہ کرت ہے. کرت تو کی, قاری بن گئے, بڑی کرت کے ساتھ کتاب پڑھی لیکن اس کو سمجھا نہ. اگر سمجھتے تو کیا رب نے فرمایا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم عَرَفُوا بِهِ, پس جب آیا ان کے پاس, کن کے پاس؟ جو بڑی کرت کے ساتھ پڑھتے ہیں, قرآن کے محافظ بنتے ہیں, اسلام دین کے محافظ بنتے ہیں. ان کے پاس جب وہ محافظ آیا, فَلَمَّا جَاءَهُم عَرَفُوا, اور جس کو پہچاننا تھا, یہ کتاب والا آیا ہے, کتاب کو تو بڑا چومتے ہو, چاٹتے ہو, کرت کے ساتھ پڑھتے ہو, اور یہ کتاب والا جب سامنے آیا تو اس کے پاؤں کیوں نہ چومے؟ قرآن کا کپڑا چوم لیا. تو جس کی وجہ سے اس کو چوما گیا ہے اس کی طرف پیٹھ کیوں کی؟ یہ قرآن کو سمجھا. اللہ نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہے, پڑھنا نہیں ہے. تم یہاں سمجھنے کے لیے آئے ہو معروف کرخی کے پاس, درڑ پھرڑ بن کے نہیں آئے, نہ درڑ پھرڑ بن کے نکلنا ہے. یہاں سے کچھ سمجھ لے کے نکلنا ہے, اور وہ سمجھ ساری کائنات کو دینی ہے, اس کو شعور حاصل کروا. جب آیا ان کے پاس, اب یہ آیت پڑھ کے تو پتہ نہ کیا کون آیا. جس کو پہچاننا تھا, پڑھنا نہیں تھا. عارف بے ہی, اس کو تو پہچاننا تھا. بے کون ہے؟ یہ اللہ آیا ہے, بندہ آیا ہے, بشر آیا ہے, نور آیا ہے, زندگی آئی ہے, موت آئی ہے,